السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی اہم پیش رفت ہوئی ہے ڈاکٹر شیری مزاری کی غیر قانونی حراست کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت نے بتایا ہے کہ ایک عدالتی کمیشن تحقیقات کے لیے بنایا جا رہا ہے اور اس کی سرکولیشن کے ذریعے سمری کابینہ کے اراکین سے منظور کرائی جائے گی اور کچھ ہی دنوں میں وہ عدالتی کمیشن کی تشکیل بھی ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو یہ ہدایت دی تھی کہ ڈاکٹر شیری مزاری کی غیر قانونی حراست کے حوالے سے ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے جو ان تمام معاملات کو دیکھے گا اور ذمہ داروں کا تعین کرے گا۔ کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی دارالحکومت میں کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے پیش ہوتے ہوئے سرکار کے وکیل نے بتایا ہے کہ بائی سرکولیشن ایک سمری جو ہے وفاقی کابینہ کے لیے بھیج دی گئی ہے اور اس کی منظوری کے فوراً بعد ہی عدالتی کمیشن کی تشکیل بھی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک نئی جو صورتحال سامنے آئی ہے، ایڈوکیٹ ایمان مزاری جو ڈاکٹر شیری مزاری کی بیٹی ہیں، ان کے خلاف جو الزام تھا کہ فوج میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے ایک انٹرویو کے ذریعے انہوں نے مبینہ طور پہ اس حوالے سے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے اور ان کو طلب کیا گیا ہے، مگر اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ ایمان مزاری کو اسلام آباد سے باہر کسی بھی غیر قانونی طریقے سے نہیں لے جایا جائے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کو اس حوالے سے حفاظتی ضمانت بھی دے رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایمان مزاری اگر راولپنڈی جاتی ہیں اس تفتیش کا حصہ بننے کے لیے تو کیا قانونی اور آئینی طور پہ انہیں گرفتار کیا جائے گا، اور پھر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حفاظتی ضمانت دے رکھی ہے کیا اس کا اطلاق راولپنڈی پہ بھی ہوگا، یا پھر تفتیش کا جو مرکز ہے اس کو اسلام آباد میں لایا جائے گا۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی نے کیس کی سماعت کے بعد ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ڈاکٹر شیری مزاری سے بات کی، آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ دیکھیں، انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا تو ہمارے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اریسٹ کی بات نہیں ہے، یہ کڈنیپنگ ہوئی تھی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہ تو وہ فورس ڈس اپیئرنس کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو یہ چیزیں ہم سامنے لائیں گے کیونکہ ہمیں بھی بلایا جائے گا، جو ہمارا موقف ہے، اور اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ اپیرنٹلی جو اینٹی کرپشن یونٹ پنجاب سے آیا تھا، انہوں نے اپنی آفیشیل گاڑیاں نہیں یوز کی، وائٹ نمبر پلیٹ اسلام آباد رجسٹرڈ گاڑی یوز کی، اور جو 4 افراد کے نام انہوں نے ہیومن رائٹس کمیٹی میں دیے سینٹ کے، وہ 4 افراد تو میرے ساتھ تھے، اکمپنی کر رہے تھے کڈنیپنگ میں۔ تو میری گاڑی اور فون کس ان یونیفارم بندے نے لیا، میرے ڈرائیور کو کس نے مارا، اس کو غائب کدھر کیا میری گاڑی کو، یہ سوالات بھی کمیشن میں آئیں گے۔ بہت سے سوالات ہیں، تو جلد از جلد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اچھا ہوگا۔ آپ اس حوالے سے تعاون کریں گی کمیشن کے ساتھ؟ بالکل کریں گے ہم تعاون، ہم اپنا موقف رکھیں گے، سوالات اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری، کیا ڈیولپمنٹ ہے نئی آپ کے حوالے سے جو کیس ہوا ہے؟ جی دیکھیں، مطیع اللہ جان، کل رات کو کوئی 9 بجے کے قریب میرے گھر پہ 2 پولیس وینز آئی تھی، ان میں فیمیل پولیس آفیسرز بھری ہوئی تھی۔ ہمیں بتایا گیا تھا ڈرائیور نے کال کر کے کہ وہ گلی میں انٹر ہو گئے ہیں۔ 2 کی تو میں نے تصویر بھی لگائی ہے جہاں وہ میرے گھر کے باہر ہیں، ہمارے کیمراز نے ان کی فوٹیج پکڑی ہے۔ وہ انسسٹ بار بار خواتین پولیس افسر یہ کر رہے تھے کہ وہ خود باہر آئیں، ایمان خود باہر آئے، تو انہوں نے بار بار بتایا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو جو بھی اگر انہوں نے کچھ دینا ہے، بات کرنی ہے تو وہ سٹاف کو بتا دے۔ پھر بھی وہ انسسٹ کرتے گئے، تو آئی ڈونٹ نو انسسٹنس رات کو یہ اس طرح کیوں آتے ہیں، لیکن اینڈ میں انہوں نے یہ نوٹس دیا، اور اس نوٹس میں مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے میرے کیس میں، جیسے کہ میں کوئی دہشت گرد ہوں۔ تو یہ مجھے ایک بہت امیوزنگ چیز لگ رہی ہے کہ جو ریاست ہے جس کے ویسے بھی اتنے کم وسائل ہیں، ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، کہ وہ ریاست ایک پرائیویٹ سٹیزن کے خلاف، جس پر ویسے بھی ابھی اتنی گزری ہے، جس کی والدہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں، پھر بھی وہ یہی کر رہے ہیں اپنے پرائیویٹ سٹیزن کے خلاف، تو یہ تو پھر ریاست کے کیریکٹر پر کوسچن مارک ہے۔ اچھا، یہ ایگزیکٹلی الزام کیا ہے؟ کچھ تفصیلات معلوم ہوئی؟ انہوں نے ڈیفیمیشن کا لگایا ہے، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ادارے کی ڈیفیمیشن ہو نہیں سکتی، اور دوسرا انہوں نے لگایا ہے ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ ان سبورڈینیشن ان دی آرمڈ فورسز، کہ میں آرمی کے جو آفیشلز ہیں انہیں انسائٹ کیا ہے ٹو ان سبورڈینیشن۔ اچھا، تو ابھی کب آپ کو یہ جو ایس آئی ٹی میں طلب ہونے کا جی کہا گیا؟ آج میں جاؤں گی انشاءاللہ 3 بجے ادھر،
G7 فیمیل پولیس اسٹیشن جو ہے. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے اس نوٹس میں وہ مجھے پنجاب لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اس نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو وزٹ PFSA فار فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ آن دا ڈیٹ کنویڈ ٹو یو. میں اسلام آباد میں جو نیشنل فورینسک اتھارٹی ہے اس کے پاس کیوں نہیں جا سکتی؟ مجھے یہ پنجاب کیوں لے کر جانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں کے لیے آپ کی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سے اسلام آباد کی حدود تک ضمانت دے رکھی ہے. تو بیسکلی وہی یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کسٹڈی ملے کسی طرح، چاہے گھنٹے کے لیے ہو چاہے 10 دن کے لیے ہو، یہ چاہتے ہیں میں ان کی اس کسٹڈی میں وجہ ہوں. سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کیا ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی ایشورنس دی گئی تھی. ایڈوکیٹ جنرل اور باقی جو حکومتی طرف سے اپیئر ہوئے تھے انہوں نے یہ ایشورنس دی تھی کہ مجھے جورسڈکشن سے باہر نہیں نکالا جائے تھا. لیکن یہ جو لگ رہا ہے کہ یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا تو ہمارے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ اریسٹ کی بات نہیں ہے، یہ کڈنیپنگ ہوئی تھی. آپ کو بھی پتہ ہے کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. یہ تو وہ فورس ڈس اپیئرنس کو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ چیزیں ہم سامنے لائیں گے کیونکہ ہمیں بھی بلایا جائے گا جو ہمارا موقف ہے. اور اس میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ اپیرنٹلی جو اینٹی کرپشن یونٹ پنجاب سے آیا تھا انہوں نے اپنی آفیشیل گاڑیاں نہیں یوز کی، وائٹ نمبر پلیٹ اسلام آباد رجسٹرڈ گاڑی یوز کی. اور جو 4 افراد کے نام انہوں نے ہیومن رائٹس کمیٹی میں دیے سینٹ کے، وہ 4 افراد تو میرے ساتھ تھے، اکمپنی کر رہے تھے کڈنیپنگ میں. تو میری گاڑی اور فون کس ان یونیفارم بندے نے لیا، میرے ڈرائیور کو کس نے مارا، اس کو غائب کدھر کیا میری گاڑی کو، یہ سوالات بھی کمیشن میں آئیں گے. بہت سے سوالات ہیں تو جلد از جلد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اچھا ہوگا. آپ اس حوالے سے تعاون کریں گے کمیشن کے ساتھ؟ بالکل کریں گے ہم تعاون، ہم اپنا موقف رکھیں گے، سوالات اٹھائیں گے. کو آپ نے سنا کچھ دیر پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر شیری مزاری کی جو مبینہ اغوا کا معاملہ تھا اس میں تحقیقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق جو عدالتی کمیشن بننا تھا اس کی ایک سمری سرکولیشن کے ذریعے کابینہ کے وزراء کو بھیج دی گئی ہے. اور کچھ ہی دنوں میں اس سمری کی منظوری کے بعد ایک عدالتی کمیشن بھی بنا دیا جائے گا. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. آپ میرا نام نمبر دیکھ کے